حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی۔ حضرت آمینہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی، ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے والد ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیان حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار کی اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمینہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ علیہ السلام کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال
یعنی بنو نجار کے پاس رکے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننھیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف